اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 9، حصہ 2، کفر و اسلام آمنے سامنے۔ مقام بدر میں پہنچ کر لشکر اسلام مشاورت کے بعد قدر اونچی جگہ خیمہ زن ہوا۔ کفار قریش بالمقابل کسی قدر نشیبی جگہ مقیم تھے۔ اہل اسلام کے لیے یہ صورتحال حوصلہ افزا تھی۔ اس کا ذکر سورہ الانفال میں اس طرح کیا گیا ہے: یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ آیت 42۔ بطور خاص اس امر کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ رات وہاں بارش ہوئی۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس بارش کے 3 فائدے ہوئے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کافی مقدار میں مل گیا اور انہوں نے فوراً حوض بنا بنا کر بارش کا پانی روک لیا۔ دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ وادی کے بالائی حصے پر تھے، اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین اتنی مضبوط ہو گئی کہ قدم اچھی طرح جم سکے اور نقل و حرکت بآسانی ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ لشکر کفار نشیب کی جانب تھا، اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کیچڑ ہو گئی اور پاؤں دھنسنے لگے۔ 17 رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے، تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خضوع و تضرع کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا: اے اللہ، یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اللہ، بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ جیسا کہ اوپر ذکر آ چکا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینے سے نکل رہے تھے یا راستے میں کسی منزل پر تھے اور یہ متحقق نہ ہوا تھا کہ کفار کا لشکر فی الواقع کتنا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا، اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہی خواب آپ نے مسلمانوں کو سنا دیا۔ اس سے ہمت پا کر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔ حقیقت میں کفار مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، مگر اللہ کے فیصلے کے مطابق یہ جنگ ناگزیر تھی، لہذا ہر فریق کو دوسرے کی کم تعداد دکھائی گئی، جیسا کہ سورہ الانفال میں فرمایا: اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آیت 44۔ مصلحت خداوندی یہی تھی، لہذا سورہ الانفال کی آیت 43 میں فرمایا: اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اللہ کی نصرت کا ایک مظہر یہ تھا کہ اب فرشتے اس کے بندوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ سورہ الانفال کی آیات 9 اور 10 میں فرمایا گیا: اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے
1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ مارکہ آرائی۔ عملاً لڑائی شروع ہوئی تو مارکے کا رن پڑا۔ کفار کو اپنی ظاہری قوت پر گھمنڈ تھا۔ شیطان بھی انہیں اکسا رہا تھا، جیسا کہ سورہ انفال میں فرمایا۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو باری تعالیٰ نے فرشتوں کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ چنانچہ وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ اس طرح فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ جہاں تک فرشتوں کے ذریعے سے قتال کا کام لینے کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہیں، ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قتال میں یہ کام نہیں لیا گیا ہوگا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں، بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے اور کاری لگے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 134۔ شیطان نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا، میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتوں کی نصرت کے علاوہ شدت خوف اور گھبراہٹ کے اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسے اطمینان سے بھر دیا کہ ان پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ سورہ انفال کی 11ویں آیت میں فرمایا، یاد کرو جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ یہی تجربہ مسلمانوں کو 1 سال بعد احد کی جنگ میں پیش آیا۔ اس وقت بھی وہ بہت رنجیدہ اور خوفزدہ تھے۔ اللہ نے ان میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی تھی کہ وہ اونگنے لگے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی پڑتی تھیں۔ اس کے نتیجے میں ان کا خوف کافور ہو گیا، گھبراہٹ ختم ہو گئی اور ان کی جسمانی تکان دور ہو گئی اور وہ خود کو تر و تازہ، پر اعتماد اور تازہ دم محسوس کرنے لگے۔ تائید و نصرت الہی کی اسی صورت کے سبب سورہ آل عمران کی 123ویں آیت میں فرمایا، جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ نصرت الہی کی ایک شکل یہ تھی کہ جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل تھے اور عام زد و خورد کا موقع آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی۔ ریت کے یہ ذرے کفار کے لیے تیر و تفنگ ثابت ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یکبارگی کفار پر حملہ آور ہوئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ الانفال میں فرمایا گیا، پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے
کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ آیت 18۔ اس معرکہ کاردار میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین مکہ کا تھا، جن کے اپنے بھائی بند سامنے سفارہ تھے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس کی اپنی تلوار کی زد میں آ رہا تھا، اور اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے۔ اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے جنہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہو، اور جو باطل کے ساتھ سارے رشتے قطع کر ڈالنے پر تل گئے ہوں۔ اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا۔ اب تک تو انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے قریش اور اس کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ ان کے الرغم مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے دی تھی، لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف لڑنے بھی جا رہے تھے، جس کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں ہے، سارے ملک عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے۔ یہ جسارت صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو کسی صداقت پر ایمان لے آئے ہوں کہ اس کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کی انہیں ذرہ برابر پرواہ نہ رہی ہو۔ قریش کی شکست آخر کار ان لوگوں کی صداقت ایمانی خدا کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور قریش اپنے سارے غرور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ منظر یہ تھا کہ کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں: ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور ان کا سر و سامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ان کے گلہائے سربد اور اسلام کی مخالف تحریک کے روح رواں تھے، اس معرکے میں ختم ہو گئے۔ مکے سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا خدایا ہم میں سے جو برسر حق ہو اسے فتح دے دے، اور جو برسر ظلم ہو اسے رسوا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی دعائیں حرف بہ حرف پوری کر دیں، اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون اچھا اور برسر حق ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عذاب الہی صرف آسمان سے پتھروں کی شکل میں یا کسی اور طرح قوائے فطرت کے ہیجانی ہی کی شکل میں آیا کرتا ہے۔ سورہ انفال کی 32ویں آیت میں فرمایا، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی، خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ یہ بات وہ دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے بلکہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی یہ حق ہوتا اور خدا کی طرف سے ہوتا تو اس کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برستے اور عذاب علیم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا۔ مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نہ حق ہے نہ من جانب اللہ ہے۔ جیسا کہ اوپر بھی ذکر ہوا ہے کہ مکے سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی، اور ابو جہل نے خاص طور پر اس طرح کی باتیں کہی تھیں۔ مگر یہاں انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ۔ جنگ بدر میں تمہاری فیصلہ کن شکست کی صورت میں تمہارے سامنے آ گیا، جس کے مطابق اسلام کے لیے زندگی اور قدیم نظام جاہلیت کے لیے موت کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ دراصل ان کے حق میں اللہ کی طرف سے وہی عذاب ہے جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے،
خدایا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ یوم الفرقان، کفار قریش اہل اسلام کے حملوں کی تاب نہ لا سکے اور انہیں میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتے ہی بنی۔ قرآن حکیم نے کفار کی اس شکست فاش کی پیشگوئی ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کر دی تھی۔ اس ضمن میں مکی سورہ القمر کی آیات 44 اور 45 قابل توجہ ہیں۔ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ یہ صریح پیشگوئی ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی۔ قریش کی جمعیت جس کی طاقت کا انہیں بڑا زوم تھا، عنقریب مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی۔ اس وقت کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ انقلاب کیسے ہوگا۔ مسلمانوں کی بے بسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبش میں پناہ گزین ہو چکا تھا اور باقی ماندہ اہل ایمان شعب ابی طالب میں محصور تھے، جنہیں قریش کے مقاطعے اور محاصرے نے بھوکوں مار دیا تھا۔ اس حالت میں کون یہ سمجھ سکتا تھا کہ 7 ہی برس کے اندر نقشہ بدل جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب سورہ القمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے جو شکست کھائے گی۔ مگر اوپر بھی ذکر آ چکا ہے کہ جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ ہزیمت جس کی خبر دی گئی۔ ابن جریر ابن ابی حاتم۔ موضوع کی مناسبت سے یہاں ایک اور پیشگوئی کا ذکر بھی ضروری ہے۔ یہ پیشگوئی قرآن حکیم نے سورہ لہب آیت 1 میں تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ کی صورت میں کی تھی۔ اس پیشگوئی میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا ہے، گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی، اور فی الواقع آخر کار وہی کچھ ہوا جو اس سورے میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو۔ اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو زک دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا، لیکن اس سورہ کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھ ہی تھے۔ مکے میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو ابو لہب کو اس کا اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ میلیگنٹ پسٹل کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچی اور اسلام لائیں۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے
عتبہ اور معتب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس جنگ میں 3 باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب دادے عیش دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھیں۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تعزیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس و قلانچ غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔ بہرحال اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا دیا۔ جیسا کہ ایک مغربی محقق نے لکھا ہے، بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ قرآن حکیم سورہ انفال کی 41ویں آیت کے الفاظ میں یہ یوم الفرقان تھا، یعنی فیصلے کا روز۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 146۔